على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. پھر ہم نے بنایا دین میں سے ایک دستور، لہذا تم اسی دین کی اتباع کرو اور ان کی اتباع نہ کرو جو خواہشوں، جو نفسانی عادتوں اور جو دنیاوی حرص و ہوس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور جو غافل ہیں، جاہل ہیں، کم علم ہیں، ان کی اتباع نہ کرو، پیروی کرو تو اس کی پیروی کرو جو دین آپ کو شریعت دے رہا ہے، دستور دے رہا ہے. اب ذرا ٹھہرے اور غور کریں، دیکھیں شریعت ہے آدم کے پاس بھی، شریعت ہے ابراہیم کے پاس بھی، شریعت ہے موسیٰ کے پاس بھی، شریعت ہے عیسیٰ کے پاس بھی، لیکن جب تک ان کے پاس ہے تب تک ان کی پیروی لوگ کریں. لیکن جب لوگوں نے اپنی منمانی شروع کر دی، شریعت میں تحریف، شریعت میں بدلاؤ، شریعت میں فساد، شریعت میں بگڑاؤ لانا شروع کر دیا، جب بگاڑ لائے تو اب شریعت محفوظ نہ رہی تو اللہ نے کہا سما، بس بہت ہو گیا، اب شریعت چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی چلے گی. ثم جعلناک، ہم نے آپ کے اوپر دین اتارا، اسلام اتارا، قانون اتارا، دستور اتارا. یاد رکھیں، دیکھیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْحَقِّ. قرآن کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، ایسی کتاب اتاری ہے جو ساری پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، جو ساری اس کے سامنے جتنی کتابیں ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، ساری کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے. آپ کو ہم نے یہ کتاب دیا ہے، سو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور جو ہوا و نفس، جو خواہشوں کے پجاری ہیں، ان کے چکر میں نہ پڑیں. آپ کے پاس حق کے ساتھ کتاب آ چکی ہے، آپ کے پاس حق کے ساتھ کتاب آ چکی ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے ایک شریعت بنائی ہے، ایک طریقہ یعنی ایک دستور دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے. دستور چلنے کے لیے، طریقہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے شرعۃ و منہاجا دیا. پتہ چل گیا کہ چلتے چلتے دستور پر کبھی تمہیں گھبراہٹ ہو تو پریشان مت ہونا، ایک تمہیں منہاج ملے گا، ایک تمہیں منہاجا ملے گا. اب ذرا غور کریں، شریعت کو قدم رسول سے، ادائے رسول سے، زبان رسول سے، نظر رسول سے، توجہ رسول کی ہو، عادت رسول کی ہو، اٹھنا رسول کا، بیٹھنا رسول کا، بولنا رسول کا، یہ سب شریعت ہے. حضور کے صحابہ شریعت ہے، حضور کی آن یہ شریعت ہے، حضور کی کتاب یہ شریعت ہے، ایک دستور ہے. لیکن اللہ نے ایک دستور کو تمہیں دے دیا، چلتے چلتے اگر صرف راستہ دیتا تو تم کہیں نہ کہیں منہ کے بل گر جاتے. لیکن اللہ نے اس دین میں ایک منہاج رکھا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، ایک ٹھکانہ دیا ہے، ایک مرکز دیا ہے. کہا ہے رسول سے شریعت نکل چکی ہے، پریشان مت ہونا، رسول سے شریعت نکل چکی ہے. جب اس راستے پر چلو گے، جب تمہیں تمہارا قدم ڈگمگانے لگے تو تمہیں ایک منہاج ملے گا جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جب ابو بکر صدیق سے آگے بڑھو گے تو تم جب تھکان محسوس
رسول کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، اس منہاج کے ساتھ ہو جانا شریعت میں کبھی تم دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ اور آگے بڑھو، تم چلتے چلتے جب تھکن محسوس کرو تو تمہیں ایک منہاج ملے گا جسے غوث اعظم شہباز نامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک منہاج ملیں گے، ان کے ساتھ ہو جانا۔ جب اور شریعت پر آگے چلو گے، چلتے چلتے جب تمہیں تھکن محسوس ہو تو تمہیں ہند کا سلطان ملے گا، غالب نواز ملے گا، جو ایک منہاج ہے، اس کے ساتھ ہو جانا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جب شریعت پر چلتے چلتے اور آگے بڑھو گے تو تمہیں ایک منہاج ملے گا جو مارحلہ کا تاجدار ہے، آل رسول مارح روی ملے گا، اس کے ساتھ ہو جانا۔ وہ شریعت میں ایک منہاج کا مقام رکھتا ہے، وہ ہاتھ تھام کر تمہارا راستہ پار کرا دے گا۔ جب اور آگے بڑھو گے، شریعت پر چلتے چلتے تھکن محسوس ہو، فتنے آواز دینے لگے، فتنے آواز دینے لگے تو تمہیں شریعت میں ایک منہاج ملے گا جو بریلی کا امام ہے، امام احمد رضا ملے گا۔ جب ایک منہاج، اس منہاج سے اور آگے بڑھو گے، فتنہ اور آسمان تک پہنچے گا، شریعت میں فتنے رونما ہو جائیں گے تو تمہیں ایک اور منہاج ماضی قریب میں چمکتا دمکتا ملے گا، جسے دنیا نام ان کا اسماعیل رضا خان ہے، نام ان کا اختر رضا خان ہے، اور دنیا میں تاج الشریعہ میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاج الشریعہ، جشن تاج الشریعہ، عظمت تاج الشریعہ، اولاد غوث آدم، اولاد غوث آدم، فیضان غوث آدم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا اسے ہی تو شریعت کہتے ہیں۔ قرآن نے جو احکامات نافذ کیے اسے ہی تو شریعت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے جو احکامات صادر ہوئے انہیں ہی تو شریعت کہتے ہیں۔ لغوی معنی، اصطلاحی معنی کا بہت تفصیل ہے جو بس میں تیزی کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو بس تمہیں اسی شرعی اصول کو اپنانا ہے جہاں علم وہ ہو جو علم نافع ہو، نقصان دہ علم نہ ہو۔ تو یہ گھرانہ ایسا گھرانہ جہاں اہل بیت سے بڑا گہرا تعلق رہا، اہل بیت سے بڑا گہرا تعلق رہا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا حضور کا نام علی رضا، بولے نا سبحان اللہ، علی رضا ہے، اور اہل بیت میں ایک امام کا نام علی رضا ہے۔ علی رضا، یہی وجہ ہے کہ جتنے افراد آتے گئے سب کے ساتھ رضا لگتا چلا گیا۔ یہ رضا وہ رضا ہے جو علی رضا والا ہے، جو موسیٰ رضا والا ہے، جو اہل بیت سے رضا لگے وہی رضا وہ قبول کرتا ہے۔ جو اہل بیت سے ہٹ کر رضا لگائے اللہ اس رضا سے راضی نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی وہی ہیں جو بریلی کے تاجدار نے جو پیغام دیا ہے کہ جب بھی نام رکھو تو وہی رضا والا لے آؤ جس کا رشتہ بریلی سے ہوتے ہوئے کربلا محلہ تک پہنچے، اور کربلا محلہ سے نجف مشرف تک پہنچے، اور نجف مشرف سے مدینہ منورہ تک پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد غوث اعظم، اولاد مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 2-3 منٹ اور سن لیں، پھر بیٹھے رہیں گے، قاری صاحب کو سنیں گے بھی، اور سلام پڑھ ہی کے یہاں سے جائیں گے۔ مولانا سبحان اللہ۔ اب آؤ اور آگے سنیں۔
اللہ فرما رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. زور سے کہیں نا سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے رجال، کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں. یاد رکھیے گا، تو یہ نہ کہے کہ ان کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ان کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. ارے جو نظر والے ہیں ہر آیت میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، وہ ہر آیت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اور جو محسوس کرنے والے نہیں ہیں وہ غلاف اور چلتان میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب رمضان میں ہی ملاقات ہوگی، اب رمضان میں یا قرآن خوانی میں ملاقات ہوگی. لیکن جو احساسات والے ہیں وہ ہر آیت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. رجال، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت ہو یا بیع شرع کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، سوداگری کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت بزنس کا مسئلہ ہو، وہ اللہ کے ذکر سے، نماز کے قیام سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں ہوتے. ہمارا کیا حال ہے؟ بازار کا وقت ہے، بالکل ایکٹیو نظر آتے ہیں. نماز کا وقت ہے، سست ہو جاتے ہیں. میلاد کا وقت ہے، نیند آنے لگتی ہے. جیسے ہی بازار گرم ہو مسلمان بھی گرم نظر آتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر ہو مسلمان ٹھنڈا نظر آتا ہے. آپ ایسا کریں جو ہم نے ابھی ابھی کہا ہے اس کو غلط ثابت کریں اور زور سے کہیں یا رسول اللہ. یعنی جو ہم نے کہا ہے وہ صحیح. ابھی بھی لوگ ویسے ہی ہیں، جتنے ہیں ویسی آواز آ نہیں رہی ہے. زور سے کہیں یا رسول اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرید و فروخت اور بازار کا وقت ہو، سوداگری کا وقت ہو، تجارت کا وقت ہو تو اللہ کے ذکر سے، نماز کے قیام سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے رجال، کچھ مرد ایسے ہیں کہ اگر بازار گرم ہو، کچھ بھی ہو جائے، تجارت ہو رہی ہو، پھر بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے. وہ نماز چھوڑتے نہیں، وہ زکوٰۃ ترک نہیں کرتے. اور اس لیے ترک نہیں کرتے کہ وہ ڈرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یخافون، وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے. وہ لوگ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے کہ جب دل پلٹ جائے گا. دل کیا ہوگا؟ خوف سے عذاب کے سبب، اللہ کے قہر کے سبب دل پلٹ جائے گا. تتقلب فیہ القلوب، دل پلٹ جائے گا اس کے عذاب کے ڈر سے. دل پلٹ جائے گا اور نظریں اٹھ جائیں گی، گر جائیں گی. اب اتنا خوف ابھی آیا نہیں ہے وہ دل، لیکن وہ محسوس کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قیام سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ کبھی غافل نہیں رہتے. میں یہ آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس آیت کے زاویے میں اور اس آیت کے مصداق میں اور اس آیت کے چمکتے ہوئے چراغ میں بریلی کا اختر رضا نظر آ رہا ہے. کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. کچھ مرد ایسے ہیں، میں سوچنے لگا قرآن کہہ رہا ہے سوداگری کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، یہ لوگ غافل نہیں رہتے. حضرات محترم، بریلی کے جس محلے میں یہ بستے ہیں اس محلے کو سوداگران کہتے ہیں. سوداگران کہتے ہیں. یہ سوداگران محلے میں رہتے ہیں. یہ بازار یہ دنیاوی بازار میں یہ کھوئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. امام احمد رضا یہ بھی تجارت کرنے والے ہیں. حامد رضا خان ہوں، یہ بھی تجارت کرنے والے ہیں. مصطفیٰ رضا خان ہوں، یہ بھی تجارت کرنے والے ہیں. یہ بھی سوداگر ہے، یہ بھی سوداگر ہے. ابراہیم رضا خان ہوں، اسماعیل رضا خان ہوں، یہ بھی تجارت کرنے والے ہیں. اختر رضا خان ہوں، یہ بھی بزنس کرنے والے ہیں، یہ بھی بازار کرنے والے ہیں. لیکن یہ دنیا کے بازار میں اپنا وقت ضائع کرنے والے نہیں ہیں. ارے دنیاوی بازار کے یہ تجارتی لوگ نہیں بلکہ
رسالت علماء اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی ولی کا پروگرام کریں۔ ولی کا کردار اہم ہے، ولی کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ولی کے کردار کو نہ سمجھیں، نہ جانیں اور اس سے قریب نہ ہو تو پھر جلسہ، یہ سجاوٹ، اس میں وقت دینا، اب جب آپ اٹھیں نا تو یہ انداز لے کر جائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے ہم اپنے قیمتی وقت کو صرف کریں گے، اللہ رسول سے کبھی غافل نہ ہو، بالکل اسی طرز پر، اسی طریقے پر رہے۔ بس ایک آیت سنیں اور ہمیں پھر چھٹی دیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب تیرے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کے فیصلے کو نہ مانے۔ تو پتہ یہ چلا جو حضور کی بات نہ مانے اور حضور کی ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کو بولتے رہے نا، لیکن قرآن مومن انہی کو بولے گا جو مدینے والے کے در کے وفادار ہوں گے۔ مومن تو وہی ہے۔ اب آپ چاہے جیسا بینر لگا کے اور جس ٹائٹل کے ساتھ اپنے کو مومن پکارتے رہیں، جو تحلیز مصطفیٰ کا وفادار وہی ہے قرآن کی نظر میں مومن، وہی ہے قرآن کی نظر میں مومن۔ اب مسئلہ بڑھتا چلا گیا، ایک واویلا پھیل گیا، رشتہ دار دیکھو وہ دیوبندی ہوتے جا رہے ہیں، وہ وہابی ہوتے جا رہے ہیں، وہ گستاخ اور بد مذہب ہوتے جا رہے ہیں۔ رشتہ داروں نے خاندان میں گھر بنا لیا، جنازہ ہو اس میں نظر آتے ہیں، شادی ہو اس میں نظر آتے ہیں، ہر موقع نظر آتے ہیں۔ تو رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ رشتہ دار کہتے ہیں وہ بھی صحیح، آپ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، آپ بھی صحیح۔ جب دونوں صحیح تو اختلاف کیوں؟ جب دونوں صحیح تو اختلاف کیوں؟ اختلاف تو بہت پرانا ہے۔ حضور نے کچھ نمازیوں کو مسجد سے نکالا ہے، اختلاف بہت پرانا ہے۔ لیکن آج کے دور میں لوگ ہضم نہیں کر پاتے، کہتے ہیں مولویوں کا بنایا ہوا اختلاف۔ ارے نہیں، حضور نے یہ اختلاف دیا۔ غداروں سے اختلاف کرنا حضور کی سنت ہے، اور غداروں کا چہرہ بے نقاب کرنا یہ رب کی سنت ہے۔ قرآن نے کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا۔ تو اب یہ معاملہ بگڑتا چلا گیا، جہاں دیکھو جس شہر میں دیکھو وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، ممبئی میں دیکھو وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، کلکتہ میں دیکھو یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، سعودی سے مفتی صاحب آ رہے ہیں نوکری کر کے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ شہروں میں ہوا پھیلتی چلی گئی، ہر طرف یہی واویلا بڑھتا چلا گیا۔ بریلی میں اور پورے ہندوستان میں ایک قدم اٹھایا گیا، اور اس جملے اس اٹھتے ہوئے قدم میں ایک جملہ شامل تھا کہ صلح کلی، اور صلح کلی کا ٹائٹل اور لقب دینے والا کوئی اور نہیں ہے، بریلی کا اختر رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برا تو بہتے لگا، کیوں یہ صلح کلی کہہ رہے ہیں؟ ارے صاحب دونوں طرف چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ پلسرات تو پل کا نام نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور اس پر سے گزریں گے وہی جو مدینے والے کے وفادار رہیں گے۔ جبرائیل کا انہی کے لیے بچھائے گا جو مدینے والے کے وفادار رہیں گے۔ جنت میں وہی جائیں گے جو مدینے والے کے وفادار رہیں گے۔ اور وفاداری سمجھ میں نہ آتی ہو تو دیکھو بغداد کے غوث اعظم کو، وفاداری سمجھ میں نہ آتی ہو تو دیکھو اجمیر کے خواجہ کو، وفاداری نہ سمجھ میں آتی ہو تو دیکھو مہرولی کے خواجہ قطب الدین کو، وفاداری نہ سمجھ میں آتی ہو تو دیکھو دہلی کے نظام الدین کو، وفاداری نہ سمجھ میں آتی ہو تو دیکھو مالدہ کے سراج الدین کو، وفاداری نہ سمجھ میں آتی ہو تو دیکھو پنڈوا کے علاء الحق کو، وفاداری نہ سمجھ میں آتی ہو تو دیکھو کچھوچا کے مخدوم سیولا کو، وفاداری نہ سمجھ میں آتی ہو تو دیکھو مارہا کے آل رسول کو، وفاداری نہ سمجھ میں آتی ہو تو دیکھو بریلی کے امام احمد رضا کو۔ یہ وفاداروں کا در ہے، یہ آج تک چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے۔ تمہارے دبانے سے، تمہارے کتنا پھیلانے سے یہ آستانے مٹنے والے نہیں ہیں، یہ آج بھی سرا
ہوئے نظر آئیں گے اور یہ بتائیں گے حق پر تھا تو یہی مذہب تھا جس مذہب کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. دیکھیں بس اسی بات کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کروں اور تھوڑا سا جگ لینا. کیا ہوا تھوڑا سا اور جگنا, زیادہ دیر نہیں. اور مسلمانوں سے زیادہ جگنے والی جماعت ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی. زور سے کہیں نا یا رسول اللہ. ہم جگتے بھی ہیں اور جگاتے بھی ہیں. آپ جگ لیں, یہاں سے جگا لیا جائے تو آپ میں سے کوئی بھی گھر نہ جائے, کرسی بالکل جم کے پکڑے رکھیں. اور جو ہمارے باپ ہیں انہیں بھی بغور سنیں اور پھر سب سلام پڑھ کے جائیں. جو گیا گیا اب بہت اچھی محفل لگ رہی ہے کیونکہ جو کرسیاں خالی تھی وہ بھر چکی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس حوصلے کو قبول و مقبول فرمائے.